السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں، جیسا کہ ناظرین آپ حیران ہوں گے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے والا جو بندہ جس کا نام ہے ابو لولو فیروز مجوسی، ناظرین اس کا دربار، اس کا مزار ایران کے اندر بنایا گیا ہے، یہ بھی آپ کو اس بات کا علم ہوگا، اور اس کی پوجا پاٹ بھی ہوتی ہے۔ اللہ معاف فرما دے، اللہ میری توبہ، وہاں پہ منتیں بھی مانی جاتی ہیں۔ ایسے ہی ناظرین دکھ والی بات یہ ہے کہ یقین مانیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ محبوب علیہ السلام کے وہ صحابی ہیں جن کو محبوب علیہ السلام نے دعاؤں کے اندر مانگ مانگ کر لیا۔ تو ناظرین آج ہم آپ کو ویڈیو دکھانے جا رہے ہیں قاری خلیل الرحمن حافظہ اللہ تعالی، اور یعنی ایسے سمجھ لیں کہ لائیو مناظرہ چل رہا ہے۔ تو قاری خلیل ویڈیو تھوڑی سی پرانی ہے، قاری خلیل الرحمن حافظہ اللہ تعالی اور مفتی نعیم قریشی موجود ہے، لیکن وہاں پہ شیعہ ذاکر کے ساتھ یہ مکالمہ چل رہا ہے۔ تو اسی بات پہ چل رہا ہے کہ وہاں پہ انہوں نے مزار بنایا ہوا، دربار بنایا ہے ابو لولو فیروز مجوسی کا، اور اس کی پوجا پاٹ ہوتی ہے، اسی واللہ سے بات ہو رہی ہے۔ تو ناظرین یقین مانیے ویڈیو آپ نے مکمل دیکھنی ہے، اس کے بعد ہم آپ کو ایک اور چھوٹی سی ویڈیو دکھائیں گے جس کے اندر ارشاد بٹی صاحب جو اینکر ہیں، انہوں نے انٹرویو کیا تھا پچھلے سال شہنشاہ نقوی کا، تو ان سے بھی یہی سوال ہوا، لیکن شہنشاہ نقوی ہے وہ اس بات کو ماننے کے لیے یعنی مجبور ہو گیا ہے کہ جو بھی ہو رہا ہے وہاں پہ وہ غلط ہو رہا ہے۔ خیر ناظرین اب ہم بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف، پھر انشاءاللہ ناظرین آگے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ ویڈیو بڑی کمال کی ہے ناظرین، مکمل ویڈیو دیکھیے گا تو انشاءاللہ آپ کے علم میں اضافہ ہوگا۔ آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ یہاں ایک میں تھوڑا سا اپنا درد بیان کروں گا کہ ابن ملجم ایسا بدبخت ہے، اس کو بعد میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کی وصیت سے اس کو قتل بھی کیا اور ایک ہی ضرب سے اس کا سر قلم کر کے رکھ دیا، لیکن اس بدبخت کی آج دنیا میں کہیں قبر نہیں ملتی۔ کسی بھی اسلامی ریاست میں کسی مسلم اسٹیٹ نے، کسی سنی اسٹیٹ نے اس کی قبر نہیں بنائی، لیکن کتنے ظلم کی بات ہے۔ اہل سنت کو جس ہستی سے پیار اور محبت ہے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کا قاتل، اس کی مزار آج بھی ایران کے اندر موجود ہے، ابو لولو فیروز۔ اچھا جی، جو میرے میں نہیں ہے۔ ابھی آپ گوگل پہ سرچ کریں، آپ کو پورا مقبرہ ملے گا، عالی شان مقبرہ ملے گا، اور پھر اس کے نام سے بہت سارے لوگ فیروزہ بھی پہنتے ہیں۔ اچھا فیروزہ اس کی وجہ سے بنا ہے؟ جس کی نسبت، اور کبھی آپ صریح جھوٹ، چلو ہو سکتا ہے غلط ہو سکتا مجھے ہے، نہیں پچھلے لگتا سال ایسا، پہ بھی مجھے سال بھی یہی گفتگو ہوئی مجھے تھی۔ نہیں لگتا اصل میں وہ فیروزہ لیکن مقبرہ موجود ہے۔ آپ مقبرہ بھی جمہوریہ اسلامی نے سیل کرا دیا، جا کے دیکھیے گا پتہ چلے فیروزہ آپ پتھر کے بارے گوگل میں پہ چیک کریں، ابھی آپ کو مقبرہ ملے گا، ابھی ملے گا۔ نہیں، فیروزہ پتھر مقبرہ تو تو بالکل بہت پہلے سے بنا رہا ہوگا، وہ تو شہنشاہ کے زمانے سے نہیں، بنا ہوا فیروزہ ہے، تو آج شیعوں نے تھوڑی بنوایا ہے۔ پھر وہ تو ابو لولو اور فیروز اس کا نام بھی بابا شجاع الدین رکھا ہوا ہے۔ نہیں، مگر ابو لولو فیروز تو ایک یہ تو نام آتش بھی آج پرست مجھے تھا، پہلی مرتبہ پتا ایک تو آتش پرست تھا، اور وہ تو حضرت عمر کو دھمکی دے کے گیا تھا کہ میں ایسی چکی بنا کر دکھاؤں گا۔ جی، وہ تو اس نے تو، اور حضرت عمر جانتے تھے کہ یہ قتل کرے گا، اور لوگوں نے ان سے یہ بھی کہا تھا کہ آپ پکڑ کیوں نہیں لیتے، تو انہوں نے کہا کہ پہلے مقتول ہو جاؤں پھر پکڑوں گا۔ ایسے آتش پرست کو مسلمان خلیفہ نے نوکر کیوں رکھا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں، نے انہوں نے رکھا تھا، وہاں پر کیوں تھا؟ مدینہ میں دار الخلافہ نہیں، مدینے میں آیا تھا اپنے گورنر کی شکایت کرنے کے لیے، تو حضرت عمر نے، گورنر نے کیوں رکھا ایسے شخص کو؟ بالکل صحیح، لیکن یہ بات طے ہے کہ میں، جی ہاں یہ بات طے ہے کہ یہ ابو لولو فیروز، یہ آ جائے، یہ لکھا ہے، یہ پیروز نہاوندی یا فیروز، جسے ابو لولو اور بابا شجاع الدین کے نام سے، بابا شجاع الدین کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، کہ اصل تاریخی تعارف خلیفہ دوم عمر بن خطاب کے قاتل کا ہے۔ وہ نہاون شہر کا ایک مشہور اور ماہر ترین بڑھئی تھا، یہ اس کا مزار ہے۔ اور ہم بھی تو شکایت کر دیں نا، اجازت دیں گے مجھے؟ اب میں شکایت کروں؟ جی، امام علی پہ لعنت کس نے کروائی، کیوں کروائی؟ صحیح۔
اور کتنے سال تک لعن ہوتا رہا, امام علی سے تبرہ کیوں ہوتا رہا, اس پہ کیوں کبھی کوئی نہیں بولتا؟ ابو لولو فیروز کی کیا حیثیت ہے جو اس کو لے کر آئے؟ امام علی پہ لعن کرنے والوں کو, بالکل صحیح بات, جنہوں نے شام میں جمعے کے نماز میں امام علی پہ لعن کروایا ہے, اس کی بات کیوں نہیں ہوتی ہے؟ حضرت علی اہل بیت علیہ السلام میں, صرف صحابہ میں نہیں ہے, ان کی بات کیوں نہیں ہوتی؟ ایک بات ضرور ہونی چاہیے, ہم سے تو آپ نے معافی منگوا لی, اس کو یہاں پر شروع کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک بات مگر ایک اور ضرور, امام علی پہ لعن کرنے والوں پہ لعنت کریں گے؟ لعنت ان پر لعنت کہیے, جنہوں نے امام علی پہ لعنت کی ان پہ لعنت, بالکل ہم کہتے ہیں, کہیے لعنت, آپ بھی کہیے لعنت, سب پہ صحابہ پتہ چلے گا. نہیں بات اور کیا, بس ہو گئی. صحابہ کرام میں سے ایک ہستی بھی ایسی نہیں گزری. یہ اہل بیت میں سے, اہل بیت کا مقام نہیں دیا جاتا. اللہ تعالیٰ کو مالے اجرن للمغفرۃ بالقربہ, کہاں جائیں گے؟ ابو لولو کی حیثیت کیا ہے؟ شاہ کے زمانے میں اگر نہیں, پچھلے سال بھی لاک کر دیا, اس کے مزار کو لاک کر دیا, میں ختم کر رہا ہوں نا ایک چیز ایسی کہہ کر, بالکل میں ابو لولو فیروز پہ لعنت کرتا ہوں. ہم بھی بیچتے ہیں, سب بیچتے ہیں. ابو لولو فیروز پر 1000 بار لعنت. امام علی پہ لعنت کرنے آیا, امام علی اصحاب پیغمبر میں سے نہیں تھے کیا؟ قرآن میں اہل بیت کا ذکر نہیں آیا ہے کیا؟ حضرت علی اہل بیت میں نہیں تھے؟ قاتلان خلفائے راشدین پہ لعنت, سب پہ لعنت. میں ایک بات سب سے اہم جو بات کہنے والا ہوں, وہ آپ بھی سے اتفاق کریں گے مصری صاحب, آپ ذرا بڑے بہت سنجیدہ آدمی. اب آپ ایک بڑی ایک چھوٹی سی بات, اگر آپ لوگ مجھے چھوٹی اجازت دیں, اگر اجازت دیں مجھے ایک چھوٹی اجازت, میں یہ کہتا ہوں کہ آپ ایک بہت بڑے مکتب فکر کے نمائندہ ہیں, اور ہم سب آپ کے محترم, ہم آپ کی عزت کرتے ہیں, ہمارے محترم ہیں. اگر آپ کے منہ سے ایک جملہ ایسا نکلتا ہے جو بڑا اچھا لگے گا, اور میں کہتا ہوں آپ یہ نکالیں گے, ہم لوگ آج بھی روتے ہیں اس بات کو کہ کیوں جنت البقیع میں قبریں ڈھا دی گئیں. میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا, آپ ایرانی حکومت سے سفارش کریں, گزارش کریں, اس کا مزار گرا دیں. ہم ایرانی اس کا مزار گرا دیں, اس کی قبر گرا دیں, جس کے پاس طاقت ہے ایسی قبر گرائیں کہ جو امت مسلمہ کے اندر. ہو گئی بات ختم. لیکن میں امت مسلمہ سے درخواست کرتا ہوں ان لوگوں پر لعن کریں جنہوں نے حضرت علی پہ لعن کیا. ہو گئی بات ختم. ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفہ حاضر محترم طاقت. اچھا سر, ایک مجھے ابھی آپ بڑی خوبصورت گفتگو کی, لیکن میں جب دیکھتا ہوں کہ ابو لولو فیروز, یہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل, ایران میں علامتی مزار ہے, لوگ آتے ہیں, زیارت کرتے ہیں, دعائیں مانگتے ہیں, چڑھاوے چڑھاتے ہیں, منتیں مانگتے ہیں. خبر ہے نہیں سر, اور شیعہ اسے بابا شجاع الدین, ابھی میں آگے کرتا ہوں کہ آگے وہ بند کر دیا گیا, شیعہ اسے بابا شجاع الدین دین کا بہادر سپوت قرار دیں. 2010 میں مسلمان علماء کی عالمی تنظیم نے اپیل کی کہ ابو لولو فیروز کا مزار مسمار کر دیا جائے, مگر ایرانی حکومت نے ماننے سے انکار کر دیا. کئی شیعہ علماء نے تو کہا کہ یہ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے شیعوں میں سے تھا. ابو لولو فیروز کے بارے میں دیکھیں, میں نے اپنے مجمع میں ایک بات کی تھی, ہمارے لوگ نہیں سمجھ پائے اس کو, میرے خلاف شروع ہو گئے. ابو لولو فیروز کا حضرت عمر کے ساتھ جو معاملہ تھا وہ کوئی اہل بیت کی محبت میں نہیں تھا. دیکھیں کچھ حقائق ہیں, اس کو آپ, یہ فورم نہیں ہے, میں بھی نہیں چاہ رہا یہاں ذکر کرنا, کہ احراق باب زہرا کا واقعہ پیش آیا, بی بی زہرا کے دروازے پہ گئے مولا علی کو لینے کے لیے, ایک لمبی داستان ہے. تو کچھ حقائق ہیں جن کا بے سر و پیر نہیں ہے. شیعہ کی بعض باتیں, شیعوں کی بعض باتیں ایسے ہی نہیں ہے ہوا کے اندر, کچھ باتیں ہوئی ہیں, کچھ ہیں, اور کتابوں میں, اہل سنت کی ہی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں, اور اہل سنت علماء آج اس کا بھرپور اقرار کر رہے ہیں. یعنی اس وقت جو کیفیات ہیں, میں اس کی طرف نہیں جانا چاہتا کیونکہ میں چاہ نہیں رہا اس طرف. لیکن جو اہل بیت کے ساتھ نبی مکرم کی رحلت کے فوراً بعد جو خود اہل بیت میں بھی جو بی بی فاطمہ کے ساتھ ہوا, جو مولا علی کے ساتھ ہوا, ان کے بچوں کے ساتھ ہوا, 50 سال کیا دورانیہ ہوتا ہے. 50 سال کی بات تو مجھے کل کسی لگتی ہے, میں 52 سال کا ہو گیا ہوں, مثال تھوڑے دن بعد مجھے لگے گا کل کسی بات ہے. 50 سال تو ایسے گزر جاتے ہیں. 50 سال کے بعد پورا کنبہ کاٹ دیا گیا کربلا میں, نبی کا سارا گھرانہ مار دیا گیا کربلا میں. کچھ تو ہوگا نا پیچھے سے چلتا آ رہا تھا کہ جو بھی تھا. تو یہ والی بات کرنا کہ صاحب یہ یکسر حضرت عمر کے ساتھ ابو لولو فیروز کا جو معاملہ تھا وہ محبت اہل بیت میں نہیں تھا. یہ میں نے ایک تفصیل سے بات کی, ہمارے لوگ نہیں مانے اس بات کو, نہیں سمجھے اس بات کو.
मुग़ीरा इब्न शोबा का वो ग़ुलाम था, अबू लुलु फ़िरोज़ मजूसी, वो उनके पैसे नहीं दे रहा था। मुग़ीरा इब्न शोबा उसके उजरत नहीं दे रहा था। वो शिकायत लेके हज़रत उमर के पास आ गए। हज़रत उमर से उन्होंने कहा, तो हज़रत उमर ने उनसे कहा कि भाई तुम्हारा काम क्या है, करना क्या जानते हो, तुम्हारे महारत क्या है। उसने कहा मैं चक्कियाँ बनाता हूँ, मुख्तलिफ़ चीज़ों को पीसने की चक्कियाँ बनाता हूँ, आजकल के ग्राइंडर बनाता हूँ। उन्होंने फरमाया मेरे लिए कब बनाओगे? तो उन्होंने कहा मैं आपसे कुछ कह रहा हूँ, आप मुझे कुछ कह रहे हैं। कहा भाई तुम पहले बताओ मेरे लिए कब बनाओगे? तो उसने ये समझा कि ये अपने दोस्त का साथ दे रहे हैं और मेरी फरियाद नहीं सुन रहे। तो उसने ये कह के गया कि मैं आपकी ऐसी चक्की बनाऊंगा कि सारी दुनिया में घूमेगी वो। और दूसरे दिन आके उसने चाकू आपके पेट में मार दिया। फिर पूरा किस्सा है कि वो वहाँ से फ़रार कर गया। हमारी किताबों में जहाँ इस तरह की बातें जो आप फरमा रहे हैं, हमारी किताबों में इससे हटकर भी बातें जब जैसे मैं कह रहा हूँ जी जी ठीक, तो हम और नहीं करते जी ठीक। और हमारे नज़दीक, मैं एक मोटा सा जुमला कहूँगा, हमारे नज़दीक मुसलमानों का शिराज़ा अहमियत रखता है, मुसलमानों की जलालत अहमियत रखती है, मुसलमानों की उबूहत अहमियत रखती है, जिसकी बुनियाद पर दसियों बातें हमें अपने लोगों को समझाना पड़ती हैं। कुछ मान लेते हैं, कुछ नहीं मानते। जी अच्छा सर, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, एक तासुर है कि ईरान। जी नाज़रीन, आपने ये वीडियो मुलाज़ा फरमाई। नाज़रीन, महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जानिसार, जिनके बारे में रब्बुल आलमीन का कुरान कह रहा है रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं मैं इन पे राजी, ये मुझ पे राजी। अगली बात हम करते चले। नाज़रीन, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु, प्यारे उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु, प्यारे उस्मान गनी रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु और हज़रत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु, इनकी तो आपस के अंदर मोहब्बत और प्यार ही बड़ा था। इतनी मोहब्बत और इतना प्यार, बल्कि महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जितने भी सहाबा हैं उनका जिक्र भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान पाक के अंदर भी किया है और तौरात और अंजील के अंदर भी किया। जैसे मैं शुरू में आयत पढ़ी है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाहु अलल कुफ़ार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदन यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना सीमाहुम फी वुजूहिहिम मिन असरि सुजूद ज़ालिका मसलुहुम फित तौराति व मसलुहुम फिल इंजील। यानी इस आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा का तज़किरा फरमाया। अब थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। हजरत उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वो सहाबी हैं। महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ओहद पहाड़ पे खड़े हैं और महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब खड़े हैं तो ओहद पहाड़ ने हिलना शुरू कर दिया, यानी हिलना, हरकत आनी शुरू हो गई। तो महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते उसबुत ओहद कि ठहर जाओ, आपको नहीं पता। महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा रहे हैं तेरे ऊपर एक अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम खड़े हैं और एक सिद्दीक खड़े हैं रजी अल्लाह तआला और दो शहीद खड़े हैं। तो नाज़रीन, महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत की पेशनगोई पहले फरमा दी। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। हजरत उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह तआला, यहाँ पे एक जुमला मैं दुनियावी हिसाब से भी कहता चलूं, अगर देखा जाए अल्लाह पाक ने इंसान की पूरी जिंदगी के अंदर उम्र जो लफ्ज है ना वो डाल दिया। अब कहेंगे वो कैसे? बच्चा पैदा होता है ना तो उसकी पर्ची बनवाने के लिए जाते हैं जी, तो वो पूछते हैं उम्र कितनी है। अब थोड़ा सा बड़ा होता है ना तो उसको स्कूल में दाखिल करवाते हैं, तो स्कूल का जो प्रिंसिपल है वो कहता है इसकी उम्र कितनी है। अब थोड़ा सा बड़ा होता है तो जब शादी करने के काबिल होता है तो कहते हैं जी इसकी उम्र कितनी है। अगली बात, अब हम हदीस की बात करते चले। महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत वाले दिन सवाल करेंगे, जिंदगी का भी सवाल करेंगे और उम्र का भी सवाल करेंगे। इतनी उम्र दी है, कहां पे गुजार कर आए हो? तो क्या नाज़रीन, अब हम आगे चलते हैं। हजरत उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह तआला महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वो सहाबी हैं कि महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि मैं मिराज की रात गया तो वहां पे मैंने एक महल, एक कोठी देखी, तो मैं अंदर दाखिल होने लगा तो अंदर दाखिल नहीं हुआ क्योंकि अंदर से वुजू के कतरात गिरने की आवाज आ रही थी। तो मुझे बतलाया गया कि हज़रत उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह तआला की बीवी है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं अंदर दाखिल नहीं हुआ। तो हज़रत उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह तआला को बतलाया गया, तो हज़रत उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह तआला फरमाने लगे अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम जी आप दाखिल हो जाते। तो नाज़रीन, हज़रत उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह तआला, शराब की हुर्मत की बारी आती है तो हज़रत उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम जी शराब को हराम करार दिया जाए।
تو اللہ رب العالمین محبوب علیہ السلام کے اوپر قرآن نازل فرما دیتے ہیں، شراب بھی حرام ہو جاتی ہے۔ پھر اللہ کے محبوب علیہ السلام کے یہی صحابی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ کے محبوب علیہ السلام جی ہماری ماؤں اور بیٹیوں کو چاہیے کہ پردہ کیا کریں، تو اللہ رب العالمین نے پھر قرآن پاک کی آیت محبوب علیہ السلام کے اوپر نازل فرما دی، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفور رحیم۔ تو ناظرین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ محبوب علیہ السلام نے اپنی زندگی کے اندر جن کو جنتی کہہ دیا۔ اب اگلی بات ہم کرتے ہیں، تیسرا چوتھا پانچواں دنیا کے اندر بندہ اٹھ کر باتیں کریں، پہلے وہ اپنے گریبان کے اندر جھانکے۔ یقین مانیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہے جو محبوب علیہ السلام کے اہل بیت کے ساتھ اتنی محبت اور اتنا پیار کرتے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی اتنی محبت اور اتنا پیار اہل بیت کے ساتھ کرتے، محبوب علیہ السلام کے صحابی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کرام کے بیٹوں کو نئے کپڑے پہنائے، اور کوئی ایسا جوڑا نہیں تھا، کوئی ایسا جبہ نہیں تھا جو محبوب علیہ السلام کے نواسوں کے شان کے لائق ہوتا۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہاں سے پھر منگوایا؟ یمن سے منگوایا۔ یمن سے پوشاکیں منگوا کر محبوب علیہ السلام کے نواسے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو پہنائیں۔ یہ محبوب علیہ السلام کے وہ شہزادے ہیں جن کو محبوب علیہ السلام سونگ کر راحت محسوس کیا کرتے تھے۔ یہ محبوب علیہ السلام کے وہ نواسے ہیں جو محبوب علیہ السلام کے کندھوں پر سواری کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ کو تعالی عنہ فرماتے ہیں جب میں نے محبوب علیہ السلام کے ان شہزادوں کو یہ پوشاکیں پہنا لی، جبے پہنا لی، تو مجھے اتنی خوش ہوئی کہ پہلے میں کبھی اتنا خوش نہیں ہوا۔ آپ کہیں گے یہ کہاں پہ لکھا ہے؟ چلے میں وہ حوالہ بھی دیتا چلوں، سیر اعلام النبلاء تاریخ جلد 3 ہے، صفحہ نمبر 285 کے اندر یہ پوری بات ڈیٹیل کے ساتھ لکھی ہوئی ہے۔ تو باقی ناظرین یقین مانیے میں یہ بھی بات کہتا چلوں، جو بندہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کے اہل بیت کے ساتھ سچے دل کے ساتھ محبت اور پیار کرتا ہے، اللہ بھی اس سے پیار کرتا ہے، کیونکہ محبوب علیہ السلام نے فرمایا ہے نا کہ اللہ جو میرے نواسوں کے ساتھ میرے اہل بیت سے محبت کرے، اللہ تو بھی ان کے ساتھ محبت کر۔ باقی ناظرین یہاں پہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں عقیدہ توحید نصیب فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں محبوب علیہ السلام کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنائے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نوینا صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرا، احسن جزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔